بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط صدق الله العلي العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين میرے معزز و محترم سامنے گرامی قدر، میں نے آپ حضرات کے سامنے قرآن مجید فرقان حمید کے 27ویں پارے کی ایک آیت مبارکہ تلاوت کی ہے۔ آج کی اس نشست میں اسی آیت مبارکہ کی روشنی میں چند ضروری گزارشات عرض کروں گا۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے صحیح بات بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور پھر ہم سب کو سمجھ کر اخلاص کے ساتھ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ارشاد باری تعالی ہے لقد ارسلنا رسولنا بالبینات، کہ ہم انبیاء اور رسولوں کو مبعوث کرتے ہیں بالبینات، واضح دلائل عطا فرما کے، روشن اور واضح دلائل عطا فرما کے ہم انبیاء اور رسولوں کو مبعوث کرتے ہیں۔ وَأَنزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتَابَ وَالْمِيزَانَ، واضح دلائل بھی عطا کرتے ہیں اور کتاب اور ترازو بھی عطا کرتے ہیں۔ المیزان، ترازو بھی عطا کرتے ہیں، لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ، تاکہ ان دو چیزوں کے ذریعے وہ لوگوں کو انصاف پر اور عدل پر قائم رکھیں۔ میزان کے ذریعے، ترازو کے ذریعے وزن کریں، جھانچیں، اور جو لوگ اس پر پورا نہ اترتے ہوں انہیں جھانچ کر اور وزن کر کے انصاف پر انہیں قائم کریں اور کھڑا کریں۔ یہ چیزیں ہم انبیاء اور رسل کو اس مقصد کے لیے عطا کرتے ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی، آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے ماہ و سال جب اعلان نبوت کے قریب
کی زندگی کے پاس پہنچنے لگے، اعلان نبوت کے قریب نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی مبارک ہونے لگی، تو اللہ تعالیٰ کی جانب سے ایسی بے شمار علامات، ایسی بہت ساری نشانیاں اور ایسے بہت سارے دلائل واضح ہونے لگے جو اس چیز کی جانب اشارہ کرنے والے تھے کہ اللہ تعالیٰ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی کے مقام اور مرتبے پر فائز کرنے والے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اس سلسلے کی اور اس چیز کی ابتدا سچے خوابوں سے ہوئی۔ جو سچے خواب میرے دل کے اندر، میرے باطن کے اندر نبوت سے متعلق احساسات اور یقین کی کیفیات کو پیدا کرتے تھے، کہ میں سوتا اور رات کو خواب کی حالت میں ان حالات اور کیفیات سے گزرتا کہ دن کی روشنی میں وہ رات کو دیکھی جانے والی چیزیں بالکل اسی طرح وقوع پذیر ہو جاتی، اور یہ جو خواب میں رات کو دیکھتا، یہ خواب جو ہیں میرے دل کے اندر اور میرے باطن کے اندر اس احساس اور اس یقین کو مضبوط اور مستحکم کرنے والے تھے کہ اللہ تعالیٰ مجھے نبوت کے منصب پر فائز کرنے والے ہیں۔ ان کا ایک اثر ہوتا میرے باطن پر، میرے قلب پر۔ میں نے گزشتہ جمعے میں یاد کیا تھا کہ حضرات انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام اور غیر انبیاء جو ہوتے ہیں ان کے خوابوں میں کیا فرق ہوتا ہے، ان کے خوابوں میں کیا امتیازات ہوتی ہیں۔ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام جو کچھ نیند کی حالت میں دیکھتے ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی جانب سے عطا کی جانے والی وحی کا ایک حصہ ہوتا ہے، اس میں شک کی، اس میں شبہ کی، اس میں کسی قسم کی گمان کا امکان نہیں ہوتا۔ لیکن غیر انبیاء جو ہوتے ہیں، انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے علاوہ، ان کے خواب کے بارے میں یہ نہیں کہا جا سکتا۔ ممکن ہوتا ہے کہ اللہ کی جانب سے عام انسان کو بھی خواب کے ذریعے رہنمائی دی جا رہی ہو، اور اس چیز کا بھی امکان موجود ہوتا ہے کہ شیطان اپنا اثر ڈال رہا ہو، اپنا اثر شیطان ڈال رہا۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اس نبوت کے سلسلے کی جانب ابتدا اور آغاز جو ہوا وہ سچے خوابوں کے ذریعے ہوا، سچے خواب۔ پھر سیرت نگار لکھتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اس کے بعد مجھ پر خلوت کا غلبہ ہوتا گیا، تنہائی اختیار کرنے کا عمل میری طبیعت پر غالب ہوتا گیا، اور یہ چیز میری طبیعت میں آنے لگی اور مجھ پر بوجھ ڈالنے لگی کہ میں تنہائی اختیار کروں، خلوت اختیار کروں۔ اور اس تنہائی اور خلوت کے لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا میں جانے لگے۔ غار حرا میں، کہ غار حرا میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جانا، وہاں کئی کئی دنوں تک رہنا، یہ چیز جو ہے یہ سالوں پر محیط ہے، مطلب 1 2 یا 3 مہینوں کی یہ بات نہیں ہے۔ سیرت نگار لکھتے ہیں کہ کئی سال تک حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل مبارک یہ رہا، اعلان نبوت سے پہلے کئی سال تک حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک معمول یہ رہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خلوت اور تنہائی کی تلاش میں غار حرا میں جا کر کئی کئی دن رہتے۔ وہاں کیا کرتے؟ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا اس تنہائی کے عالم میں عمل کیا ہوتا؟ سیرت نگار لکھتے ہیں کہ تفکر اور تدبر کرتے تھے، غور و خوض کرتے تھے، اور
ملت ابراہیمی کے مطابق کچھ عبادات کرتے تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دین اور ملت میں عبادت کے جو طریقے رائج تھے، جن میں سے بعض بگڑی ہوئی شکلوں میں مشرکین مکہ بھی سر انجام دیتے تھے۔ مثلا ان کے ہاں مشرکین مکہ کے ہاں بھی حج کا عمل، طواف کا عمل ہوتا تھا، وہ بھی بیت اللہ کا طواف کرتے تھے، لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام کا جو حقیقی طریقہ تھا اس کے اندر مشرکین نے اپنی طرف سے کچھ ملاوٹیں پیدا کر دی تھی، اپنی طرف سے کچھ چیزیں اس میں شامل کر دی تھی، یعنی حضرت ابراہیم علیہ السلام کے طریقے کو خالص نہیں رہنے دیا تھا، اپنی طرف سے اس میں چیزیں شامل کر دی۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا میں جاتے اور وہاں جا کر تنہائی اختیار کرتے، خلوت کرتے، اور اس خلوت اور تنہائی کے اندر زیادہ تر غور و فکر کرتے، سوچ و بچار کرتے، اپنے قوم کی حالت پر نظر ڈالتے، اپنی قوم کے اعمال پہ نظر ڈالتے، ان کے اندر جو بگاڑ تھا اس پہ نظر ڈالتے اور اس کو بہتر کرنے اور اس کو تبدیل کرنے کی حکمت عملی اور طریقہ سوچتے۔ یہ کوئی رہبانیت نہیں تھی۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا وہاں جا کر تنہائی اختیار کرنا یہ کوئی رہبانیت نہیں تھی۔ اسلام میں اور دین میں رہبانیت نہیں ہے۔ رہبانیت کا مطلب یہ ہے کہ انسان اپنی دنیا کے معاملات کو مکمل طور پر ترک کر کے کسی غار میں یا کسی تنہائی کے عالم میں جا کر ہمیشہ اللہ کی عبادت میں اپنے آپ کو مشغول کر دے، اس چیز کی دین اسلام میں گنجائش اور اجازت نہیں ہے کہ یوں دنیا کے امور سے انسان لا تعلقی اپنا لے، دنیا کے جو معاملات ہیں ان سے کنارہ کشی اختیار کر لے، ان سے دستبرداری اختیار کر لے اور اپنے آپ کو، اپنی پوری توجہ کو، اپنی پوری صلاحیتوں کو اور توانائیوں کو ان چیزوں میں کھپا دے۔ اس کو رہبانیت کہتے ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اسلام میں کوئی رہبانیت نہیں ہے۔ اسلام میں یہ ہے کہ توازن برقرار رکھنا ہے، توازن برقرار رکھنا ہے، اور توازن برقرار رکھنے کا مطلب یہ ہے کہ دین اور دنیا یہ دونوں چیزیں جو ہیں ان دونوں کے تقاضوں کو پورا کرنا ہے۔ جو دنیا کے جائز اور ضروری تقاضے ہیں ان کی بھی تکمیل کرنی ہے، جو انسانوں کے اندر رہتے ہوئے انسانوں سے متعلق ذمہ داریاں اور فرائض ہیں انہیں بھی پورا کرنا ہے۔ باپ ہونے کے ناطے جو بیٹے کے حوالے سے ذمہ داریاں عائد ہوتی ہیں ان کو پورا کرنا ہے۔ شوہر ہونے کے ناطے جو بیوی کی ذمہ داریاں عائد ہوتی ہیں انہیں پورا کرنا ہے۔ خاندان کے فرد ہونے کے ناطے جو خاندان کے دیگر افراد کے حوالے سے فرائض اور ذمہ داریاں عائد ہوتی ہیں انہیں پورا کرنا ہے۔ معاشرے میں رہنے کے ناطے جو باقی انسانوں کے حقوق اور ذمہ داریاں عائد ہوتی ہیں ان کی جانب دیکھ بھال کرنی ہے اور ان کی تکمیل کرنی ہے، انہیں پورا کرنا ہے۔ اور انسان ان ساری چیزوں کو کنارے کر دے اور کہے کہ میں تو صرف اپنے آپ کو اللہ کی یاد کے لیے فارغ کر دوں گا، میں تو صرف اپنے آپ کو اللہ کی عبادت کے ساتھ منسلک رکھوں گا، اس چیز کی اجازت نہیں ہے، اس چیز کی دین میں گنجائش نہیں ہے۔ ہمارے ہاں دونوں طرح کی بے اعتدالیاں ہیں۔ کچھ بے اعتدالیاں دین کے معاملے میں ہیں اور کچھ بے اعتدالیاں دنیا کے معاملے میں۔ دنیا کے معاملات میں لگ جائیں گے، دین کے معاملات کی ہمیں کوئی فکر نہیں رہے گی۔ دین بھی ہے، دین کے احکامات بھی ہیں، دین کی تعلیمات بھی ہیں، نماز بھی ہے، روزہ بھی ہے، حج بھی ہے، زکوٰۃ بھی ہے، دیگر فرائض اور احکامات بھی ہیں، وہ بالکل یکسر نظر انداز کر لیں گے اور دین میں لگیں گے
تو دنیا کے جو امور ہیں ان کو یکسر نظر انداز کر دیں گے۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کی نظر میں حقیقی معنوں میں مسلمان وہی ہے جو ان دونوں کے تقاضے کو بیک وقت پورا کرنے والا ہو، ان دونوں کی چیزوں کو ایک وقت میں ساتھ لے کر چلنے والا ہو، ایک جانب کو جھک نہ جائے، ایک جانب کو مکمل طور پر اختیار کر کے دوسری جانب کو یکسر نظر انداز نہ کر دے کہ میں اپنے گھریلو امور کے اندر اتنا منہمک ہوں، اپنے کاروباری اور تجارتی معاملات کے اندر اتنا منہمک ہوں اور اتنا مستغرق ہوں، اتنا ڈوبا ہوا ہوں، صرف اپنی جو معاشی زندگی ہے اس سے متعلق اتنا اپنے آپ کو گہرائی میں ڈبو رکھا ہے، اس کے علاوہ مجھے اور کوئی چیز نہ آتی ہے، نہ سوچتی ہے، نہ دماغ میں گزرتی ہے، بس صرف اور صرف یہی ہے، اس کی اجازت نہیں ہے۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ جو وہاں تنہائی کا عالم تھا وہ رہبانیت کی وجہ سے نہیں ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ہی ارشادات سے یہ چیز معلوم ہوتی ہے کہ ہر انسان کی زندگی میں، ہر مسلمان کی زندگی میں دن بھر کے معمولات میں سے کچھ لمحے اور کچھ وقت ایسا ہو کہ جس میں انسان خلوت اختیار کرے، تنہائی اختیار کرے، اور خلوت اور تنہائی اختیار کر کے غور و فکر کرے، سوچ و بچار کرے، 5 منٹ کے لیے، 10 منٹ کے لیے، دن بھر کے اندر صرف 10 منٹ ایسے رکھے کہ جس کے اندر نفل نہ پڑے، عبادت کوئی اور نہ کرے، صرف غور اور فکر والی عبادت کرے، صرف اپنے ذہن کو سب چیزوں سے ہٹا کر یکسو کر کے اپنے اعمال پر نظر ثانی کرے، اپنے معاملات کا جائزہ لے، اپنے اخلاق کا جائزہ لے، اپنی روزمرہ کی چیزوں کا جائزہ لے، جس کو مراقبہ بھی کہہ سکتے ہیں۔ مراقبہ اپنے ذہن کو یکسو کر کے سوچ و بچار کرنا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نبوت کے ملنے کے بعد بھی اور نبوت کے ملنے سے پہلے بھی اس عمل کو کثرت کے ساتھ کرتے تھے۔ وہ زندگی کے معاملات سے نکلتے نہیں تھے، لیکن کچھ دیر کے لیے تنہائی اختیار کر کے زندگی کے معاملات کے اندر ذہن کو ہر جانب سے ہٹا کر یکسو کر کے سوچ و بچار کرتے تھے، غور و فکر کرتے تھے، تدبر کرتے تھے، اور معاشرے کے اندر جو بگاڑ کی چیزیں ہوتی تھی ان کی اصلاح کے بارے میں سوچتے تھے۔ تو یہ دوسری چیز ہے جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی میں نبوت کے اعلان سے پہلے ظاہر ہوئی کہ آپ فرماتے ہیں کہ مجھ پر تنہائی کا غلبہ ہوتا گیا، خلوت کا غلبہ ہوتا گیا، اور میں اس خلوت اور تنہائی کی تلاش میں کئی دن تک جا کر غار ہرا میں قیام کرتا، کئی دن جا کر میں غار ہرا میں رہتا، وہاں غور و خوض کرتا، تفکر اور تدبر کرتا، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ملت اور طریقے کے مطابق عبادت کرتا۔ تیسری چیز جو آپ علیہ السلام کی اعلان نبوت کی زندگی سے پہلے نبوت کی علامت اور دلیل کے طور پر ظہور پذیر ہوئی اور جو ظاہر ہوئی وہ یہ کہ آپ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میں نبوت ملنے سے پہلے جب اس زندگی کے قریب پہنچا تو گلیوں کے اندر سفر کرتا، جنگلوں کے اندر جاتا تو حجر، شجر، پتھر مجھے سلام کہتے، مجھے سلام کہتے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ میں اس پتھر کو جانتا ہوں جو پتھر مجھے نبوت ملنے سے پہلے السلام علیکہ یا رسول اللہ کہہ کر سلام کہتا تھا کہ اے اللہ کے رسول آپ پر سلامتی ہو، آپ کو سلام۔ میں ان درختوں کو جانتا ہوں جو درخت مجھے سلام کہتے تھے، میں ان پتھروں کو جانتا ہوں، اور نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ نبوت ملنے کے بعد کی بات ہے کہ میں اب بھی اس پتھر کو جانتا ہوں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ ہم نبی علیہ السلام کے ساتھ
آپ کی نبوت کے ملنے سے پہلے ایک دور دراز علاقے میں گئے تو وہاں ہم نے دیکھا کہ درخت سلام کہہ رہے ہیں، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو پتھر سلام کہہ رہے ہیں، اور پہاڑ جو ہیں ان کے اندر سے سلام کے الفاظ کی آواز آ رہی ہے، سلام کے الفاظ ادا ہو رہے ہیں۔ تو یہ نشانیاں تھی، علامتیں تھی جو اعلان نبوت سے پہلے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی میں ظاہر ہوئی۔ خواب آئے، تنہائی کا غلبہ طبیعت پر ہوتا گیا، اور شجر و حجر اور یہ کائنات کی جو چیزیں تھیں، یہ کائنات کی چیزیں رسول اللہ کہہ کر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر سلام کہنے لگی۔ پھر وہ وقت آیا کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام کو پہلی وحی دے کر غار حرا میں مبعوث فرمایا۔ انشاءاللہ العزیز آئندہ نشست میں اس کو بیان کریں گے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ میں تو امتی ہوں اے شاہ کر دے میرے آقا اب نظر کرم۔